صلوات بھیجیے محمد علی محمد اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات عنایت فرمائیے۔ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا سرپرست ہے، نگہبان ہے، مولا ہے، ولی ہے، ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پس اللہ کی سرپرستی جنہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی ولایت جنہیں حاصل ہو جائے، اللہ کی نگہبانی جنہیں حاصل ہو جائے، تو پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ پروردگار انہیں جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جہالت سے علم کی طرف، اندھیروں سے نور کا مطلب یہی ہے کہ جہالت کے اندھیروں سے علم کے نور کی طرف لے کر آ جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں بھی ایک ولایت ہے۔ اب دیکھیے ولایت کی بھی تو اقسام ہے نا، کتنے قسم کی ولایت ہے۔ ایک یہ ولایت ہے اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں ولی ہوں ان کا، میں سرپرست ہوں، میں نگہبان ہوں۔ ایک دوسری ولایت کا ذکر ہوا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، دوسری طرف یہ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، پس ان کا ولی کون ہے؟ ان کا سرپرست، ان کا نگہبان، ان کا حاکم کون ہے؟ ان کا حاکم ہے طاغوت۔ اب دیکھیے ہے وہی لفظ ولایت کا، یہی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، جہاں تک آواز ہماری جائے گی، جہاں تک پیغام جائے گا، کہ لفظ ولی سے انسان کبھی پریشان نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ لفظ ولی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے آگے نا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو طاغوت ہیں، طاغوت یعنی جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، کہتے ہیں نا طغیانی، موجوں میں طغیانی، دریا میں طغیانی، سمندر میں طغیانی، سب آتا ہے نا، یعنی سرکشی۔ تو جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے قرآن میں اسے طاغوت کہا گیا، اور جب جس زمانے میں جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا وہ طاغوت ہی کہلائے گا یا طاغوتی طاقت کہلائے گا۔ یہ ہے طاغوت کا بات۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جب یہاں بھی اولیاء کا لفظ ہے، لڑو جو شیطانوں کے اولیاء ہیں، شیطانوں کے سبوں سے لڑو، تو لفظ ولایت آ رہا ہے نا ہر جگہ۔ بس اللہ ولی الذین، اللہ کی بھی ولایت، معلوم ہوا کہ اللہ کی ولایت اور ہے، شیطان کی ولایت اور ہے، تو مختلف درجہ بندی ہے اولیاء کی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے اولیاء، یعنی یہاں کس معنی میں؟ دوست ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے مومنو، اے ایمان والو، خبردار خبردار خبردار، کبھی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنا لینا۔ جب ان کو سرپرست بناؤ گے تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، تم وعدوں پہ ہی اعتبار کرتے چلے جاؤ گے، وہ تمہارا ستیہ ناش کر کے چلے جائیں گے۔ کیوں کریں گے ایسا؟ کیوں حکم دیا جا رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء؟ کیوں حکم دیا؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں۔ اتنی دوستی کا دم بھر کے دیکھ لیا، سوائے نقصان کے کیا ملا؟ سوائے خسارے کے کیا ملا؟ تو قرآن یہی تو بتا رہا ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کفر، شرک، نفاق، یہ سب کا سب آپس میں ہاتھ ڈال دے گا، کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، اپنا سرپرست نہ بنا لینا۔ تو اب یہ بھی آگے نا ولایت کی ایک قسم کے، خبردار ان کو اپنا ولی یعنی اپنا سرپرست ان کو نہ بنانا۔
ان کو اپنا دوست نہ سمجھنا. تو مختلف معنی ہے نا, مختلف معنی. اب آئیے ایک اور ولایت قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں انما کے ساتھ وہ ولایت آ رہی ہے. انما کے ساتھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ ہے. اچھا سب جانتے ہیں کہ یہاں ولی بے معنی مولا, ولی بے معنی بس تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ. انما کے ساتھ, اب جب انما کے ساتھ آیا تو باقی ولایتیں کیا ہیں؟ بس اس انما نے سمجھایا کہ باقی ولایتیں الگ ہیں, یہ جو انما کے ساتھ آ رہی ہے یہ ولایت مخصوص ہے, یہ ولایت خاصہ ہے. اور پھر اس خاصہ میں بھی ایک ولایت مطلقہ ہے, یعنی جب اللہ کے لیے ولایت ہوگی تو وہ ولایت کون سی؟ ولایت مطلقہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بس تمہارا مولا اللہ, رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. ایسے ہے نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما کے ساتھ ہے. انما کا مطلب کہ بس یہ مولا ہے, اس کے سوا کوئی مولا نہیں. تو قرآن مجید میں اتنی ولایتیں ذکر ہوئی کہ نہیں؟ ابھی تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں چند آیات, ظاہر ہے کہ محدود وقت کی مجلس میں چند آیات ہی پیش کی جا سکتی ہیں نا, تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ دیکھیے کس کس کو ولایت کا درجہ حاصل ہے. پھر یہ انما کیوں, بس ولی یہ ہے اور کوئی نہیں. بس معلوم ہوا کہ ایک ولایت عامہ ہوتی ہے, ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے. یہاں ولایت خاصہ کا ذکر ہے بھائی, یہاں تمام تر اختیارات کے ساتھ, کیونکہ پروردگار فرما رہا ہے میں مولا ہوں, رسول مولا, اور وہ ابھی نام تو ہم نے لیا ہی نہیں, وہ جو بھی ہے مگر صفت یہ ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا. تو اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بھائی, جو بھی مل جائے تاریخ اسلام میں, اور وہ بھی حضور کے زمانے میں جس نے دے دی ہو, تو حضور کے زمانے میں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا نظر آ جائے اس کو مان لیجئے, جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بس تلاش کر لیجئے, لاکھ تفسیر کی جائے, لاکھ ترجمہ کیا جائے کہ جس نے بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ سب, ارے بھائی وہ سب تو ہیں مگر ہیں کون؟ بھائی یہی تو کہا جاتا ہے نا, کیونکہ جمع کا صیغہ, بھائی اس کو چھوڑیے آپ, چلیے ایک سے زیادہ ہے مان لیا, تو کون ہے؟ نام تو آ جائے کسی کا, تو نام کسی کا نہیں ملا. اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک ہی فرد ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی, اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آیت بھی نازل ہو کے گواہی دے رہی ہے کہ ایک کا فعل سب کا فعل ہے. انا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. علی جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اکیلے علی نے نہیں دی, صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور بھی حالت رکوع میں ہے. سمجھ میں آیا کتنی اہم ولایت ہے؟ لیکن فرق ہے, اس میں بھی فرق ہے. یہ 3 ولایتوں کا جو ذکر ہو رہا ہے, یہ 3 مولا جن کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بس تمہارا مولا یہ اور یہ, ان میں بھی فرق ہے. عقیدے کی بات ہے بھائی, پورے اسلام کے عقیدے کی بات ہے, صرف مومنین کے نہیں تمام کے عقیدے کی بات ہے. اس میں بھی فرق رکھنا پڑے گا. جب ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا مولا, تو یاد رکھیے ولایت خاصہ اپنی جگہ, لیکن جب اللہ کے لیے ولایت کا لفظ استعمال ہوگا تو ہنالک الولایۃ للہ الحق, بس ولایت کا جو بھی منصب ہے, جو حق ہے ولایت کا, وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے ثابت. یعنی اللہ کے لیے ولایت مطلقہ, اللہ کو کسی نے ولایت دی نہیں. اگر اس کے قائل ہو گئے تو ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا انسان.
اللہ کے لیے ولایت کون سی؟ ولایت مطلقہ، یعنی اس کی ذات کا حصہ ہے یہ اختیارات، اسے کسی نے دیا نہیں۔ بس یہی فرق ہے اللہ کی ولایت میں اور رسول کی ولایت میں، اللہ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں، کہ اللہ کے لیے ولایت ہے ذاتی، اپنے حبیب کو اس نے دی ہے، اپنے ولی کو اس نے دی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے جناب بھائی، ابھی ہم نے نام نہیں لیا، ابھی ہم نے نہیں کہا، ٹھیک ہے ایک واقعہ بتا دیا آپ کو، لیکن ابھی ڈھونڈنا پڑے گا نا اور بھی دلیلیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کون ہے یہ تیسرا مولا؟ اللہ کی ولایت مطلقہ ہو گئی، رسول کے لیے بھی ولایت خاصہ ہو گئی، وہ تیسرا کون ہے جس کے پاس وہی اختیار ہونا چاہیے، ہے نا؟ بات تو ہی نا، کیونکہ میں نے عرض کر دیا انما، اب ظاہر ہے کہ یہ انما کے معنی علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کئی مقامات پہ بیان کر چکے ہیں، سب جانتے ہیں کلمہ حصر یعنی یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے بھائی۔ انما کے بعد جو مطلب ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی باہر والا اندر داخل نہیں ہو سکتا، اندر والا باہر۔ انما یہ ہے کلمہ حصر اس طرح کا ہے، آیت کے اوپر جب لگ گیا تو لگ گیا، وہ ختم۔ اب جو آیت میں کے حکم ہے وہ ابد الآباد قیامت تک کبھی باہر نکلے گا نہیں اس حکم سے، اور جو باہر ہے وہ داخل ہو نہیں سکتا، تو کیسے تلاش کریں بھائی؟ اور دلیلیں ہیں نہیں ہیں؟ چلیے ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے کیا عرض کیا کہ یہاں بھی دو قسم کی ولایت ہے، ایک ہے ولایت مطلقہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور یہ جو ولایت خاصہ ہے یہ وہابی ہے، یہ ہبہ کی، یہ دی ہے، یعنی پروردگار نے عطا کی ہے، عطائی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اپنے حبیب کو بھی۔ اختیارات کیا ہیں جانتے ہیں آپ؟ ولایت کے اختیارات کیا ہیں؟ ولایت کے اختیار ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ہم ویسے ہی کہہ دیں کہ نہیں اختیار اتنا ہے کہ کون و مکان میں مداخلت کر سکتا ہے اللہ کا رسول، جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو جناب افعال ہے، توحید افعالی میں مداخلت نہیں، توحید افعالی میں مداخلت نہیں۔ جب پروردگار عالم ولایت خاصہ دے رہا ہے تو اختیارات کے ساتھ دے گا، اختیارات کے بغیر نہیں۔ نزلت، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، اے حبیب ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، ہر شے کا بیان۔ ارشاد ہو گیا کوئی استثناء تو نہیں، یہ حکم نہیں ہوگا، یہ علم نہیں ہوگا، گزشتگان کا علم نہیں ہوگا، ماضی کا علم نہیں ہوگا، مستقبل کا علم نہیں ہوگا، ایسی کوئی شرط نہیں، ہر شے بیان۔ اور وضاحت چاہتے ہیں اور وضاحت لے لیجئے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب مبین میں جمع نہیں کر دیا۔ تو اب بتائیے جب یہ قرآن پروردگار عالم نازل فرما رہا ہے اور ہر شے کے بیان کے ساتھ نازل فرما رہا ہے، تو اب یہ سارے علوم قلب رسول میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا جناب، اور جب ماننا پڑے گا نا ہر شے کا علم۔ ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے آدھے مطلب دیے آدھے نہیں دیے، نہیں، جب قرآن دیا تو ہر شے کا علم کیونکہ ہے، جب قرآن دیا تو ہر شے کا علم بھی، لہذا یہ ہے وہ ولایت اختیارات کے ساتھ کہ رسول کو ماضی کا بھی علم ہے، رسول کے پاس آئندہ کا بھی علم نہیں، یہ نہیں بلکہ کائنات کی جتنی اشیاء ہیں ان سب کا علم قلب رسول میں موجود ہے۔ کیوں؟ یہ قلب رسول میں قرآن موجود ہے، اور جب قرآن موجود ہے تو ہر شے کا علم اس میں موجود ہے۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد۔ آئیے اور ایک قدم آگے بڑھائیں آپ کو، اور ایک قدم آگے بڑھائیں آپ کو۔ اب یہ طے ہو گیا نا کہ قرآن میں ہر شے کا علم۔ چلیے ایک حوالہ اور دے دیں سورہ یاسین کا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا۔ اب یاد رکھیے گا آپ کہ امام مبین سے مراد کتاب الہی بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، اور وہ بھی ہے جس کے قلب میں سارا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ہم سادہ سادہ معنی کر کے تاکہ کوئی اختلافی بات نہ ہو آپ تک مطلب بھی پہنچ جائے، تو امام مبین کی چلو بھائی یہ تشریح بھی رکھ لو، یہ تفسیر بھی ہے، کتاب بھی ہے، اس کا معنی تو ہر شے کتاب میں ہے نا۔ تو جہاں بھی کتاب کا سارا علم ہوگا
یہ سمجھے گا بات، جہاں بھی کتاب کا سارا علم ہوگا وہاں سارے کائنات کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس قلب میں سارا علم ہوگا، کتاب کا سارا علم ہوگا، تو جب کتاب کا سارا علم ہے تو عالمین کا سارا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ سارا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ نہیں مانتے آپ کا رسول، نہ مانے، کوئی پرواہ نہ کیجیے آپ ان کے ماننے کی، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے بس اللہ کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے بات واضح ہو گئی، آسان ہو گیا مطلب۔ آئیے اب ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ طے ہو گیا کہ جہاں کتاب کا سارا علم ہے تو عالمین کا سارا علم وہاں پر موجود ہے۔ تو بس جب قلب رسول پہ پروردگار نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو منتقل کیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کتاب منتقل ہو گئی علم کچھ رہ گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر یہ فرمایا کیوں جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اس میں ہم نے رکھ دیا، ہر شے کا بیان موجود ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیان موجود ہو رسول سے پوشیدہ ہو، کیسے مان لیں گے بھائی؟ ہے سارا علم۔ اب ایک قدم اور آگے چلیے، یہ یاد رکھیے گا، وہ تیسری ولایت پہ بات کر رہے ہیں ابھی، اللہ کے لیے ولایت مطلقہ۔ ابھی اتنی بات ثابت ہو گئی کہ ولایت خاصہ جہاں ہے پورے اختیارات کے ساتھ ہے، پورے اختیارات کے ساتھ۔ اختیارات نہ ہو تو پھر کتاب کا علم کہاں لے جائیں گے آپ؟ کتاب کا سارا علم ہے یعنی اختیار۔ بھائی آپ دنیا میں دیکھ لیجئے نا اس قرآن مجید کے کمالات کو، کہ جو جتنا اس کے معنی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس کے باطن میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، مطلب نکالتا چلا جاتا ہے، اس کا مفہوم نکالتا چلا جاتا ہے، اس کی ولایت کے درجے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ بھائی چھوڑیے ابھی معصومین کی ولایت کی میں بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں، اور جعلی اولیاء کی بھی بات نہیں کر رہا، میں تو اصلی اولیاء اللہ جو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں، جن کے روضے بھی ہیں، جن کی تعلیمات بھی ہیں، تو بھئی یہ کس وجہ سے ہیں؟ جتنا علم بڑھتا گیا اتنی ولایت کا درجہ، یہ ہے ولایت عامہ۔ ملی بھائی، ملی نا سب کو جتنا علم، لیکن کوئی بھی ان میں ایسا نہیں جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہو۔ اور مثال دے دیں، ایک اور مثال دے دیں یہ بات سمجھانے کے لیے۔ جناب سلیمان نے فرمایا کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے گا سب سے جلدی؟ وہ جو جن میں سے تھا ایک دیو، اس نے کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، سارا تو نہیں تھا، علم من الکتاب تھا، جس کے پاس ذرا، یہ سمجھا رہے ہیں اولیاء اللہ کے لیے، جس کے پاس تھوڑا سا علم، اور وہ حقیقی علم، تھوڑے سے علم سے مراد کیا ہے؟ باطن تک پہنچ جائے، جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم ہو تو اس کی ولایت کا اختیار یہاں تک ہے کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل کے فاصلے سکیڑ کے رکھ دیے اس نے ہزاروں میل کے فاصلے سکیڑ دیے پلک جھپکنے سے پہلے۔ اختیار دیکھا آپ نے؟ یہ عام ولایت ہے بھائی، یہ ولایت عامہ، کہ جس کے پاس ذرا سا علم ہو تو اس کا اختیار یہ کہ وہ فاصلوں کو سمیٹ دے گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہوگا اس کا اختیار کہاں تک ہوگا؟ اب اگر وہ یہ کہتا نظر آئے کہ یہ پورے عالمین، جب کسی نے سوال کیا کہ یا علی ہر سوال کا جواب آپ اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں کہ سوال ختم نہیں ہوا، جواب آ گیا، پوچھا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ دیکھے بغیر کہا 5، تو کہا تو نے دیکھے بغیر کیسے بتا دیا؟ کہ بدیہی ہے میرے لیے، یہ علم بدیہی ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کہا بس جیسے تیرے لیے تیرے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں ہیں، علی کے سامنے یہ کائنات ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سامنے کائنات، لیکن ابھی بھی طے نہیں ہوا، ابھی تو ہم اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ کہ بس جہاں بھی کتاب کا سارا علم ہوگا وہاں جو علم قرآن میں ہے وہ سب اس کے سینے میں ہوگا، اور کتاب میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا علم نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب آئیے
ایک اور مقام پہ لے جائیں آپ کو، سورہ نساء، انما ذہن میں ہے نا جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے انما کے ساتھ، کہ بس اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ جو ایمان لائے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، طے ہو گیا نا؟ یہاں تک بات آ گئی۔ اب آئیے سورہ نساء میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، ولایت خاصہ، ولایت مطلقہ خاصہ، اس لیے الگ ذکر ہوا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول اور اولی الامر کو ملا دیا گیا، دو اطاعتیں ہوگی نا، اللہ کی اطاعت، رسول اور اولی الامر کی۔ تو اس اطاعت میں کیا سمجھایا گیا؟ یہی تو بتایا گیا نا کہ اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، تو پھر رسول پر لطف الہی سے لازم ہے کہ نہیں کہ اگر بعد میں کوئی اولی الامر ہوگا تو اللہ کا رسول اشارہ تو کر کے جائے، بتا کے تو جائے، میرے بعد کون ہے جس کو یہ ولایت خاصہ حاصل ہوگی؟ کون ہے؟ کون ہے جیسے یہ ولایت خاصہ ملے گی؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ یہ طے ہو گیا نا کہ بس اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کا معنی حاکم وقت تھوڑی ہو گیا اللہ کے بندو، کیا معلوم اولی الامر ہو ظاہری طور پہ حکومت نہ ہو۔ یہ جتنے انبیاء تھے اپنے اپنے زمانے کے اولی الامر تھے یا نہیں تھے؟ ہے کسی کو انکار تو بتا دیجئے۔ یہ جتنے بھی پیغمبر رسول گزرے اپنے اپنے زمانے میں اولی الامر تھے یا نہیں تھے؟ اولی الامر کوئی ایسا چھوٹا سا لفظ تھوڑی ہے کہ کسی بھی دنیاوی صدر کے پیچھے، وزیر اعظم کے پیچھے، بادشاہ کے پیچھے لگا دیا تم چھلے کے طور پہ۔ جس ظالم کو سپورٹ کرنا ہو بھی کہہ دیا بھائی خاموش ہے نا، اولی الامر ہے نا۔ کسی عامر کو سپورٹ کرنا ہوئی، جابر کو سپورٹ کرنا ہوئی، کسی سامراجی طاقت کو سپورٹ کرنا ہوئی، جب بر صغیر پہ قبضہ ہوا بڑے بڑے فتوے آ گئے تھے انگریزوں کی حمایت میں، اور یہی کہہ کے آئے تھے بھائی خبردار اولی الامر ہے، یعنی حاکم وقت ہے اس کی اطاعت کرو۔ لوگوں کو پڑھایا گیا، اب تک موجود ہے تاریخ میں سے پتا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے سمجھے ہی نہیں اولی الامر ہے کیا۔ اولی الامر وہ ہے جس کی اطاعت ہے رسول کے ساتھ۔ اب بھلا ہو سکتا ہے کوئی جابر، کوئی عامر، کوئی غاصب تخت حکومت پر بیٹھ جائے اور ہم اس کی اطاعت کو معاذ اللہ ملا دیں رسول کی اطاعت کے ساتھ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں نا، ممکن نہیں ہے۔ بس ہر زمانے کا نبی، پیغمبر، رسول اپنے زمانے کا اولی الامر ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے زمانے کا اولی الامر ہے۔ تو اولی الامر منصب کون سا ہے؟ اولی الامر وہ منصب ہے جس کی اطاعت ہے رسول کے ساتھ، رسول نہیں، رسول نہیں۔ بتا دیا نا، پھر رسول ہی کہا جاتا، پھر اولی الامر کیوں کہا جاتا؟ نہیں، وہاں بھی رسول نہیں کہا گیا، وہاں بھی تین ہستیاں ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، رسول کے بعد ہے نا مرتبہ، یہاں بھی رسول کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، رسول کی اطاعت اور کس کی اطاعت؟ اولی الامر کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر وہ ہونا چاہیے جس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہو۔ کسی ظالم کی اطاعت رسول کی اطاعت بنے گی؟ کسی جابر، کسی غاصب، کسی شیطانی طاقت، کسی طاغوتی طاقت، ان کی اطاعت رسول کی اطاعت بنے گی؟ نہیں نا، اولی الامر۔ بس اولی الامر کون ہونا چاہیے؟ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کہلائے۔ تو اولی الامر حاکم وقت کیوں کہہ دیا گیا؟ کیونکہ امر کے معنی میں غور نہیں کیا گیا، امر کے معنی میں غور نہیں کیا گیا، حالانکہ امر کا معنی خود قرآن مجید نے بتایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ امر اللہ تھوڑی ہے، امر ہے ارادہ ربی، رب نہیں ہے، ارادہ رب کا نام ہے امر۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، امر ارادہ ربی ہے، یعنی وہ ولایت خاصہ کہ اگر اللہ کا رسول چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے، سورج کو اشارہ کرے واپس پلٹنا پڑے گا، اور جب مرضی رب ہو تو ستارے کو سمٹ کر سکڑ کر کسی آنگن میں اترنا پڑے گا۔
ہے آسان، آسان معاملہ ہو گیا، آسان ہو گیا، میں قریب تک لے آیا۔ اب آئیے کہ رسول نے اپنی ولایت کے اختیارات کسی کو دیے یا نہیں دیے؟ پہلے امر کا معنی تو سمجھ لینا، امر کا معنی کیا ہوا؟ وہ ارادہ ربی۔ اولی الامر کون ہوا؟ صاحبان امر کون ہوئے؟ یہ ہر تخت پہ بیٹھنے والا نہیں ہے حاکم وقت اولی الامر۔ اولی الامر کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ ولایت ہوگی جو رسول کے ذریعے سے اسے ملی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جس کے پاس ارادہ ربی ہو، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو، وہ جناب سلیمان اور آصف برقیہ کی مثال کو ذہن میں رکھیے گا آپ۔ جہاں یہ سارا علم ہوگا وہاں اولی الامر کا منصب ہوگا۔ یہ ہے وہ ولایت، ولایت خاصہ۔ کہاں ہے یہ ولایت؟ اتنے سارے معنی میں نے بتا دیے نا، دوست کے معنی میں، سرپرست کے معنی میں، محبت کرنے والے کے معنی میں، سب میں آیا ہے۔ میں کب کہہ رہا ہوں نہیں آیا؟ اس کے بہت سارے معنی، مولا کے معنی تو 8-10 معنی لکھے ہوئے ہیں لغات کی کتابوں میں، تو ہے لیکن دیکھنا پڑے گا نا یہ ولایت کون سی ہے انما کے ساتھ۔ یہ آیت کا انداز ہی بتا رہا نا کہ ولایت خاص ہے۔ جب خاص ہے تو تلاش کیجئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں آ گیا ہو ولایت کا ذکر، ولایت خاصہ کا، اور رسول نے اس کی تشریح نہ کی ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے نا کہ قرآن میں آیا اور اللہ کے رسول نے تشریح نہیں کی، یوں ہی چھوڑ کے چلا گیا کہ اپنی مرضی سے بنا لینا۔ میں نے بتا دیا اپنی مرضی سے بنانی خود بھی بن سکتا ہے۔ جب انسان ریاضت کرے، محنت کرے، ایک درجے تک پہنچ جائے گا۔ سارے قرآن کا علم تو اس کے سینے میں نہیں ہے، جتنا آ جائے گا ولایت کا اتنا درجہ مل جائے گا، ہم کہہ دیں گے اولیاء اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، بڑے لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، آ گیا۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے نا، یہاں تلاش کیا جا رہا ہے اس ولایت کو جو انما کے اندر ہے، ولایت خاصہ۔ تو آیا کسی کی تفسیر کی نہیں کی، اس کی تشریح کی نہیں کی، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کی کہ نہیں کی؟ ذمہ داری ہے رسول کی کہ پہنچا کے جانا ہے۔ تو کوئی تو ایسی ذمہ داری ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بتائیے نماز اس سے پہلے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع، نماز آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ روزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حج تو ہو گیا، حج آ گیا کہ نہیں ہو گیا؟ زکوٰۃ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جہاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سارے احکام تو آ چکے بھائی۔ یہ کیا تشریح ہے کہ اللہ کے دین کے احکامات کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو؟ ارے بھائی سب آ گیا، حجۃ الوداع پہ پورا دین آ گیا نا، پورا دین آ گیا، جبھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورا دین پہنچا دیا، پہنچ گیا، ہر احکام پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے بھی اقرار لیا، بتاؤ جو مجھ تک آیا میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اقرار لیا۔ کوئی ایسا تو نہیں کہ حکم آیا ہو میں نے نہ پہنچایا ہو، حلال حرام سب تمہیں بتا دیا؟ ہاں بتا دیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ حق تصرف ہے یا نہیں ہے؟ بھئی آ چکا نا، سب پورا دین آ گیا نا، پہنچا دیا نا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ تفسیر کرنا یہ انصاف نہیں ہے کہ جب یہ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، آپ پر نازل ہوا ہے، اسے پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، کار رسالت ہی انجام نہ دیا، کچھ تو انصاف سے کام لیجئے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کار رسالت انجام دے چکے، جو پہنچانا تھا پہنچا چکے، اب جو آ رہا ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یعنی نماز نہیں ہے، آ چکی، روزہ نہیں ہے، آ چکا، زکوٰۃ نہیں ہے، حکم آ چکا، حج نہیں ہے، ہو چکا، حکم آ چکا، جہاد نہیں ہے، حکم ہو چکا، ہجرت نہیں، ہجرت بھی ہو چکی۔ آیت کا انداز تو دیکھ لیجئے، قبلہ معنی کرنے سے پہلے آیت کا انداز ہی دیکھ لیجئے۔ نہیں، کار رسالت انجام نہیں دیا، اس کا مطلب کار رسالت انجام دے چکے تھے، ہر چیز پہنچا چکے تھے۔ یہ آخری چیز، اس پہ منحصر ہے سارا کار رسالت۔ وہ جو 23 سال آپ نے زحمتیں اٹھائیں، وہ جو 23 سال آپ نے محنت کی، ہجرت کی، جنگ کی، زخم کھائے، مصیبتیں اٹھائیں، کفار قریش کے ہاتھوں مصائب جھیلے، مظالم جھیلے، ان سب کا دار و مدار ہے یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک، اے حبیب، اے میرے رسول، جو آپ پر رب کی طرف سے نازل ہوا وہ پہنچا دیجئے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے، زحمت کی ہے، اس سب کا دار و مدار اس آخری حکم پر ہے. واللہ یعصمک من الناس. یقیناً لوگ قبول کرنے میں ہچکچائیں گے، لیکن اطمینان رکھیے آپ کا اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اس کا مطلب لوگوں سے کوئی ڈر ہے نا، اس کی پرواہ نہ کیجیے. آپ کا رب، آپ کا اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. بات آسان ہو گئی. تو بھائی ڈھونڈیے نا وہ کون سا حکم ہے. اسی سورے میں شروع میں ہی آ گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. تو بھائی ڈھونڈیے نا کب کامل ہوا. اور یہ آیت تو خاص طور پہ پکار رہی ہے کہ بھائی ڈھونڈو نا کیا پہنچایا. نماز روزی کی آیت تھوڑی ہے، وہ تو آ چکا سب. حج زکات جہاد کی آیت تھوڑی ہے، وہ تو آ چکا. بھائی وہ سب ہو چکا. تو جناب بس ڈھونڈیے نا. اب اتنا ایک طرف کہہ رہے، ایک طرف یہ سب مانتے ہیں الحمدللہ. بھائی معنی کو بدلا جا سکتا ہے نا، معنی اپنی اپنی مرضی کا کر لیں. حدیث کا تو کوئی انکار نہیں کر رہا. حدیث کا کہاں انکار کیا. مورخین نے تاریخوں میں لکھ دیا، محدثین نے حدیثوں میں لکھ دیا، سیرت نگاروں میں سیرت کے باب میں لکھا. کیونکہ سب کو آخر حجۃ الوداع کا واقعہ تو لکھنا تھا نا، سب کو لکھنا تھا. مورخ کو بھی لکھنا ہے، سیرت نگار کو بھی لکھنا ہے، محدث کو بھی لکھنا ہے. لکھنا تو سب کو پڑے گا کہ واپس آئے تو کیسے آئے، واپس آئے تو کہاں رکے، واپس آئے تو کیوں قیام کیا، واپس آئے تو آگے جانے والوں کو کیوں پلٹایا، واپس آئے جب وہاں پہ رکے حج سے واپس ہوئے ایک جگہ قیام کیا تو پیچھے رہ جانے والوں کو کیوں بلایا. سرکار سارے مطالب کو جمع کیجئے نا. آئے انما کو بھی رکھیے، آئے اطاعت کو بھی رکھیے، ولایت کے منصب کو بھی رکھیے، کتاب کے علم کو بھی رکھیے، کتاب کے سارے علم کو رکھیے، قلب رسول میں لوح محفوظ سے منتقل ہونے والے علوم کو بھی رکھیے. یہ سب رکھیے اور پھر غدیر خم میں آئیے. نقل تو سب نے کیا. اب چاہے معنی ادھر گیا یا معنی ادھر گیا، بحث یہ نہیں، بحث یہ کہ جملے سب نے نقل کیے. میں نے عرض کر دیا، محدثین ہو، سیرت نگار ہو، مورخ ہو، لکھے سب نے. لکھنا تو پڑا کہ ہاں غدیر خم میں جمع کر کے پہلے یہ اقرار لیا کہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں. سب نے اقرار کیا، بلا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں. اللہ کے رسول ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے، آپ ہم سے زیادہ حاصل ہے. جب یہ اقرار لیا تو اس اقرار کے بعد اب مورخین کو بھی لکھنا پڑا، سیرت نگاروں کو بھی لکھنا پڑا، محدثین کو بھی لکھنا پڑا کہ کسی شخص کا، کسی فرد کا بازو تھاما اور اس کو بلند کر دیا، بلند کر دیا فضا میں. بلند کیوں کیا اور بلند کب کیا؟ جب پالانوں کا منبر بنا دیا. اونچا ممبر بناؤ. پالانوں کا ممبر تو نہیں تھا نا وہاں، پالانوں کا بنائیے. اونٹوں کے پالان رکھے گا، رکھو اتنا اونچا رکھو کہ جب میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کروں، بازو تھام کے بلند کروں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نے دیکھا نہیں تھا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں. سارا اہتمام کیا نا اللہ کے رسول نے. اور فرش بھی نہیں بچھا ہوا تھا، نہ دری، نہ قالین، نہ گھاس. گھاس تو وہاں تھی نہیں بھائی، پتھریلا میدان تھا. وہ میدان ایسا تھا، وہ اب بھی ہم نے بھی جا کے اب بھی دیکھا، اب بھی ویسے ہی ہے. اور جو جھاڑیاں اگتی بھی ہیں تو کانٹوں والی، اور بڑے خطرناک قسم کے کانٹے چبھ جائیں تو مصیبت ہو جائے. وہاں بٹھا دیا تھا، بیٹھ جاؤ سب اپنا اپنا صافہ یا چادر یا جو بھی ہوگا. محترم سارے زہرے کے رسول کے ساتھ حج کرنے والوں کا مقام کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. وہ محترم سارے کے سب محترم حجاج کرام جنہوں نے حج ادا کیا حضور کے ساتھ، ان سب کو بٹھا دیا تھا وہاں، بیٹھ جاؤ. اور کیوں ایسے پتھریلے میدان میں رکھا؟ تاکہ کسی کو اونگ نہ آ جائے، کوئی سو نہ جائے. بھائی بے چین بیٹھے گا نا، جاگتا تو رہے گا.
تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں مقام پہ کہا تو تھا میں نے سنا نہیں، مجھے اونگ آ گئی تھی، ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیے کہ سارا تاریخ ہے نا اب یہ تو، لہٰذا اب فضا میں ہاتھ بلند کیا، آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے کسی کے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر اعلان کیا، تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ کا تصرف رکھتا ہوں، کہاں رکھتے ہیں؟ بس تو سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہے ولایت کا وہ اختیار جو انما میں بیان کیا جا رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جمع کرتے چلے جائیے مطلب کو، بس اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ جو ایمان لایا، وہ جس نے نماز قائم کی، وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ تو یہ کیوں نماز، زکوٰۃ، رکوع، یہ نماز کا، ایمان کا ذکر کیوں ہوا؟ اگر دنیاوی طور پہ بھی دیکھو تو ذوالشیرہ سامنے ہے کہ نہیں؟ کون ہے جس نے سب سے پہلے رسول کی نصرت کا اعلان کیا تھا؟ یا ادھر رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، ادھر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، سمجھ گئے؟ ایمان لانا اور ہے، ایمان پر ہونا اور ہے۔ اعلان تھا، کیا تھا؟ اعلان تھا، ایمان کا اعلان تھا۔ کیا 40 سال اللہ کا رسول نہیں تھا کیا؟ رسول تھا۔ یہی عقیدہ ہے ہمارا اور ہمارے برادران کا بھی، یہی عقیدہ ہے، ہمیشہ سے رسول تھا، جب کچھ نہ تھا وہ رسول تھا۔ تو 40 سال بعد اعلان کیا نا، اعلان کب کیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح جیسے اللہ کا رسول انتظار کر رہا تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو، کب میں اپنی رسالت کا اعلان کروں، اسی طرح وہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب اللہ کا رسول رسالت کا اعلان کرے، کب میں اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ علی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے بندو، ایمان کا اعلان کر رہا ہے نا، وہی نصرت کا اعلان کر رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ آمن الذین، یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والا، ایمان کا اعلان کرنے والا۔ چلیے ہمارے برادران کہتے ہیں ایمان لانے والا، ٹھیک ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے، فتنہ و فساد کی بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ایسا ایمان، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز قائم کی، جائیے دیکھ لیجیے سیرت کی کتابوں میں کہ خانہ کعبہ کی حدود میں، حرم خدا میں کون ہے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ تین نمازی، نہ معلوم کتنی روایات میں سب درج ہے، جناب عباس ابن عبد المطلب سے بھی درج ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ہے، نقل ہے جناب عبداللہ ابن عباس کے، حضور کے چچا، سیدھی بات کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کا کوئی دوست آیا تھا تو دیکھا یہ بھائی یہ تین ہستیاں کون ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد، اس کے ایک طرف اس کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد ہے، اس کے دوسری طرف میرا دوسرا بھتیجا علی ہے، کم سن۔ تو گواہی دی حرم میں، گواہ حرم کہ سب سے پہلے یہ تین ہستیاں تھی جو نماز ادا کر رہی تھیں۔ آمن الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان لائے، نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ اب سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس آیت کی تشریح نہ ہوتی اگر غدیر خم نہ ہوتا، جب کوئی نہ سمجھا کہ یہ رکعت، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کون ہے، تو غدیر خم میں اللہ کے رسول نے کھل کر اعلان کر کے سب کو سمجھا دیا کہ میرے بعد تمہارا مولا ہے کون؟ میرے بعد تمہارا مولا کون ہے؟ کیسے آسانی سے بتا دیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ سنت الہی نہیں، کسی کو منصب نہیں دیتا
جب تک امتحانات کی منزل سے نہ گزارے۔ یہ سنت الہی ہے، یاد رکھیں۔ عام مومن ہو، خاص مومن ہو، ولایت کے درجے پہ ہو، یعنی کسی بھی درجے پہ ہو، ولایت کے کسی بھی درجے، نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، امام ہو، بغیر امتحانات کے پڑھتے رہتے ہیں آیت۔ الحمدللہ کو 50-60 کے قریب آیات ہے قرآن مجید میں اسی بات پر، کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ تمہیں یوں ہی کوئی مقام مل جائے گا۔ محسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ گمان بھی نہ کرنا کہ اتنی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تم پہ وہ مشکلات، وہ مصیبتیں آئی ہی نہیں جو تم سے قبل والوں پر آئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت ایک الگ مضمون رکھتی ہے، لیکن ہم نے اشارہ کر دیا نا کہ بغیر آزمائش کے کوئی منصب اللہ نہیں دیتا، اپنے انبیاء کو نہیں۔ جناب ابراہیم کو اگر امامت کا منصب دیا تو امتحانات سے گزارنے کے بعد دیا ہے۔ تو اب یہ ولایت کے جو مقامات مل رہے ہیں ایسے مل جائیں گے؟ ایسے تو نہیں ملیں گے نا، کتنے امتحانات ہوں گے ان کے لیے؟ تو یاد رکھیے، کیونکہ ولایت کے منصب کو قیامت تک جاری رہنا ہے، لہذا قربانیوں کا سلسلہ بھی قیامت تک۔ عہد و پیمان، عہد و پیمان، اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان ہے۔ جب دین پر وقت پڑے گا میدان میں، ظاہری زندگی میں بھی جب تک علی کی شہادت نہیں ہوئی سپر بنے رہے دین کی، اور علی کے بعد اولاد علی، کوئی مانے نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے پاس یہ منصب ہوگا ولایت اور امامت کا، اس کی ذمہ داری ہے، لوگ مانے یا نہ مانے۔ جیسے نبی کو کوئی مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا، نبی نبی ہے، رسول کو کوئی مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا، وہ رسول ہے۔ بس اسی طرح منصب امامت کیا ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو امام جانتا ہے نا کہ اب دین پہ وقت پڑا، اگر مدینہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، یہی تو عہد و پیمان ہے۔ ایسے ہی تو منصب نہیں مل گیا نا، چھوڑ دیں گے مدینے کو اگر مدینہ بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، گواہی دیتے ہیں نا زیارت والد سمے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ۔ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ تو چلیں، نماز کا تو مل جائے گا کہ تینوں کی چھاؤں میں میدان کربلا میں نماز ادا کی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے زکوٰۃ کیا دی ہوگی؟ یقیناً گواہی دیتے ہیں، لیکن کیا دیا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا آپ نے، معلوم ہے آپ کو، جبھی تو گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی اسی کی ہوتی ہے جو واقعے کو جانتا ہو، دیکھا ہو۔ جانتے ہیں زکوٰۃ صرف مال کی تھوڑی ہے کہ مال کا 40واں حصہ نکال دو تو زکوٰۃ ہو جائے گی، نہیں۔ کربلا میں حسین نے مال دنیا سے جب کچھ نہ رہا تو جگر کے ٹکڑوں کو زکوٰۃ میں دیا تاکہ اللہ کا دین پاک ہو جائے۔ جگر کے ٹکڑوں کو کیسے کیسے قیمتی، دیکھیں جتنا قیمتی سامان ہوتا ہے نا، اس کو بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانی دینی پڑتی۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کا دین کیا ہے، حسین کے نانا کی شریعت کیا ہے، جسے بچانے کے لیے عباس قربان ہو رہا ہے، جسے بچانے کے لیے علی اکبر قربان ہو رہا ہے، جسے بچانے کے لیے علی اصغر قربان ہو رہا ہے، جسے بچانے کے لیے اون و محمد قربان ہو رہا ہے، جسے بچانے کے لیے قاسم گلگوں قبا، قاسم حسن کا لال، کیا سن ہے کربلا میں قاسم کا؟ زیادہ سے زیادہ 15 سال، 13 سال، 14 سال، یا کوئی بات، اگر کوئی 15 سال کہتا ہے میں کہتا ہوں چلو 15 سال صحیح۔ انصاف سے بتاؤ، پروردگار سب کے جگر کے ٹکڑوں کو سلامت رکھے، نونہالوں کو سلامت رکھے۔ ذرا دیکھو 15 سال کے بچے کا سن و سال کیا ہوتا ہے، قد و قامت کیا ہوتا ہے۔ لیکن قاسم کون ہے؟ جب حسن مشتبہ رخصت ہو رہے ہیں، آخری وقت ہے، زہر اپنا سارا کام کر چکا، وصیتیں کی تھی نا سب کو، خاص طور پہ
جناب ام فروا کو بلا کے وصیت کی تھی، قاسم کی تھی جو اس وقت آغوش میں تھے۔ آغوش میں جبھی تو آئے ہوں گے جب 2-2.5 سال 3 سال کے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اور کیا وصیت کی تھی؟ حالانکہ جناب حسن مجتبیٰ کے اور بھی بیٹے شہید ہیں نا کربلا میں، جن کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور بھی بیٹے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ میرا خاص ہدیہ ہوگا کربلا کے لیے، میرے بچے قاسم کو روکنا مت، اسے قربان کر دے۔ آپ دیکھیے قاسم کی معرفت تو دیکھیے آپ کہاں تک ہے۔ شب عاشور جب حسین نے سوال کیا تھا بیٹا قاسم موت کو کیسا پاتا ہے، تو جناب قاسم نے مسکرا کے کہا تھا شہد سے بھی زیادہ شیر، موت کا ذائقہ بتا رہا ہے یہ حسن کا نونہال۔ ماں نے وصیت کی ہے رات کو، بیٹا مجھ دکھیاری کے پاس تیرے سوا کچھ نہیں، کل سب سے پہلے اپنے چچا پہ قربان ہونے کے لیے چلا جا اور اپنی دادی فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ صبح ہوئی، ظہر کا ہنگام ہوا، قاسم روتے ہوئے مادر گرامی کے خیمے میں آئے، روتے ہوئے، اور آ کر کہتے ہیں جب ماں نے پوچھا رونے کا سبب کہ بیٹا روتے کیوں گریا کرتے، کہ مادر گرامی صبح سے کتنی بار جا چکا ہوں امو جان کی خدمت میں، امو جان مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتے میدان میں، یہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کے قتل میں دیر کیوں ہو رہی ہے، انہیں میدان میں جانے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تسلی دیتی ہیں جناب ام فروا میرے لال تجھے ضرور اجازت ملے گی۔ بازو پہ بندھا ہوا تعویذ کھولا، وہ جو وصیت تھی امام حسن کی، کہ اب تیرے بابا کی تحریر ہے تیرے چچا کے نام، جا یہ تحریر لے جا۔ دوڑے دوڑے آئے خوشی سے، چوم رہے ہیں بار بار بابا کی تحریر کو، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، سر پہ چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بوسے دیے، آنکھوں میں اشک آ گئے، اور جب مضمون پڑھا تو اور زیادہ رقت طاری ہو گئی۔ سمجھ گئے نا آپ، یہی تو لکھا ہوگا، میرے بھائی حسین میری وصیت ہے، میرے بچے قاسم کو روکنا مت، یہ میری طرف سے خاص ہدیہ ہے کربلا کے، تجھ پر قربان کرنے کے لیے یہ خاص ہدیہ ہے۔ روتے رہے، اجازت دی، اپنے ہاتھ سے قاسم کو سجایا ہے، سر پہ امامہ بھی خود رکھا، دوش پہ ابا بھی خود ڈالی، پٹکا صافہ کمر میں خود باندھا، تلوار بھی حمائل کی حسین نے خود۔ جب باہر لے کے نکلے ہیں نا تو دیکھتا تھا مبہوت رہ جاتا تھا، اتنا حسین تھا حسن کا یہ محلقہ، حسن کا یہ چاند، حسن کا یہ لاڈلا، اتنے کمسن تھے کہ خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا دیا، اور اتنے کمسن تھے کہ آپ کے دونوں پیر رکابوں میں رکتے نہیں تھے، کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار کرتے تھے، کبھی دوسری طرف۔ میدان میں چلنے لگے تو جناب عباس نے حسرت سے دیکھ کر کہا تھا میرے لال قاسم ذرا دھیان سے جنگ کر، اور قاسم نے کہا تھا امو جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں، آپ میری جنگ دیکھیے گا۔ اور جب جا کے للکارا ہے کہ میرے بابا پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، میری شمشیر زنی دیکھو اور سمجھ جاؤ کہ میں کس شہ سوار کا بیٹا ہوں، کس حسن کا بیٹا ہوں۔ ایسے لہجے میں للکارا تھا کہ پسر سعد سمجھ گیا کہ اس کے مقابلے میں جو جائے گا یہ جوان، یہ نوجوان اسے کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس کی فوج میں جو سب سے بڑا پہلوان ہے ارزق شامی، اسے حکم دیتا ہے ارزق تو نکل اس ہاشمی جوان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس ملعون نے بڑی حقارت سے دیکھا اور دیکھ کر کہتا ہے بچے کے مقابلے پہ جاؤں گا؟ 4 بیٹے ساتھ لایا تھا، سب سے چھوٹے کو حکم دیا جا اس نوجوان کا سر قلم کر کے لے آیا۔ ادھر وہ مقابلے پر آیا، ادھر حسن مجتبیٰ کے لال نے ایک ہی وار میں اسے جہنم کا راستہ دکھایا، اور پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف جو ایک بلندی سے اپنے بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، عباس بھی دیکھ رہے ہیں، علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہا، حسین نے، عباس نے، علی اکبر نے جواب دیا تکبیر کا، اور مرحبا آفرین کی صدائیں بلند کی۔ بیٹا قاسم بہت اچھا وار کیا۔ جب چھوٹا بیٹا قتل ہوا بڑے بھائی کو حکم دیا جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ قاسم نے اسے بھی ایک ہی وار سے جہنم میں، تیسرا، چوتھا،
جب چاروں بیٹے اس کے خاک و خون میں غلطاں ہوئے تو اب غصے میں دوڑا قاسم کو قتل کرنے کے لیے، میدان کی طرف قاسم کی طرف دوڑا۔ ادھر حسین نے دیکھا، عباس نے دیکھا، علی اکبر نے دیکھا، حسین سجدے میں چلے گئے، معبود قاسم کا لاشا اٹھاؤں گا لیکن ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہ ہو جائے۔ عباس آواز دے کر کہتے ہیں بیٹا قاسم دھیان سے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ قاسم مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ جو ہی ارزق شامی قریب آیا، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا اور ایسا وار کیا سر پہ کہ 2 برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا۔ حسین نے دیکھا، یہ وار سنا، تکبیر کی آواز سنی قاسم کی، اللہ اکبر، سجدہ شکر میں چلے گئے حسین۔ لیکن جب سجدہ شکر سے سر اٹھایا تو قاسم کہیں نظر نہ آیا، قاسم کہیں نظر نہ آیا۔ جانتے ہیں نا آپ کہ ارزق شامی کے قتل کے بعد پسر سعد نے حملہ عام کا حکم دیا۔ ہزاروں کا لشکر حسن کے لاڈلے پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ یہ شہزادہ مقابلہ کرتا رہا، 40 کے قریب کوفیوں شامیوں کو جہنم رسید کیا، نہ معلوم کتنوں کو زخمی کیا، لیکن آخر کہاں تک لڑتا، بازوؤں کی طاقت جواب دے گئی، دشمن غالب آتا چلا گیا۔ تلواروں کے وار، برچھیوں کے وار جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو آئیے، میں نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ بس عزاداران حسین یہ آواز سننی تھی۔ حسین دوڑے میدان کی طرف، عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے، کہتے جاتے حسین میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں۔ جب میدان میں پہنچے تو عجیب منظر تھا، سینکڑوں سپاہیوں کے درمیان قاسم گھرا ہوا زمین پہ پڑا تھا۔ چاہتے تھے کہ قاسم کو لشکر کے درمیان سے نکالیں۔ اب جو حملہ کیا عباس نے، قاسم نے، عباس نے، علی اکبر نے، حسین نے جب حملہ کیا، یہ لشکر بھاگا، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر۔ جب لشکر صاف ہوا تو عزاداروں میدان میں قاسم کا لاشا نہیں ملتا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حسین نے اپنی عبا بچھا دی تھی، کچھ اٹھا کے ادھر سے رکھتے تھے، کچھ اٹھا کے ادھر سے رکھتے تھے، گٹھڑی کی صورت بنائی، سینے سے لگایا، خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ فضہ نے خیموں میں خبر دی کہ بیویوں جمع ہو جاؤ، ام فروا کے خیمے میں ام فروا کا شہزادہ قاسم آ رہا ہے۔ بیویاں نوحہ کر رہی ہیں، ام فروا اطمینان سے بیٹھی ہیں کہ میرے بیٹے کا لاشا آئے گا۔ خیمے کے قریب آئے حسین، انتظام کیا گیا۔ اب جب حسین گٹھڑی سینے سے لگائے خیمے میں داخل ہوئے تو ماں حیران ہو کر کہتی ہے، اے سید و سردار، اے مولا، میرے قاسم کا لاشا کہاں چھوڑا ہے؟ کوئی جواب نہ دیا حسین نے، پس زمین پہ رکھ کے اس گٹھڑی کو کھول دیا۔ ارے کیسا صحرا، کیسی مہندی، یہ تو قاسم کا اپنا لہو تھا، جس سے اس کے ہاتھ رنگین تھے، اس کا چہرہ رنگین تھا۔ بس عزاداران حسین، ان بیویوں کا کوئی نہ رہا۔ قاسم کے بعد علی اکبر، علی اکبر کے بعد حسین۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب ہر بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے گھر میں اتنے لاشیں پڑے ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے لاشیں، لوگ تعزیت دینے کے لیے آئیں گے، لیکن اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنا بلند ہوئی۔ بس عصر عاشور کا سورج غروب ہوا اور شام غریباں طلوع ہوئی۔ ایسی شام جو تاریخ میں صرف ایک بار آئی، نہ ایسے کردار دوبارہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ وہ شام پھر آئے گی۔ ہاں وہ شام اپنے پیچھے قیامت تک کے لیے یادیں چھوڑ گئی۔ اب ہر سال اسی شام غریباں کی شبی منائی جاتی ہے، جس شام میں آل رسول بے سہارا ہو گئی۔ ہم تھک ہار کے جائیں گے، 10 دن کے تھکے ہوئے، کتنا ہی مقابلہ کریں نیند سے، لیکن بالآخر ہمیں نیند آ جائے گی۔ لیکن اے عزاداران حسین، جب آپ کی آنکھوں میں نیند آئے گی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے
اس وقت زینب خیموں کا پہرا دینے کے لیے کھڑی ہو. جلے ہوئے خیموں کی راکھ سے کچھ ادھ جلے ٹکڑے اٹھائے زینب نے ایک جگہ اکٹھا کیا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہی ہے بیویوں کو بچوں کو کہ لوٹ مار کے وقت جو بکھر گئے تھے ان تمام بیویوں کو ڈھونڈ رہی ہے, بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے. جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے قتل گاہ کی طرف گئی تو راستے میں دو معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے لپٹے ہوئے سو رہے تھے. ام کلثوم نے زینب نے ان بچوں کو اٹھانا چاہا, دیکھا نہیں, جان باقی نہیں. جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب خیموں میں لوٹ مار ہو رہی تھی یہ بچے دوڑے قتل گاہ کی طرف, حسین کو آوازیں دیتے جاتے تھے. پیاسے تھے, زمین کو ہاتھ سے کھرچنا کھودنا شروع کیا. جب نیچے سے نم گیلی زمین نکلی اپنے رخسار رکھ دیے کہ شاید کچھ تسکین ہو جائے. پس یہ بچے اپنے رخسار اس گیلی مٹی پر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے کہ وہ خیموں کو لوٹنے والا لشکر واپس پلٹا, اور اس طرح پلٹا کہ دونوں معصوم بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے. زندہ پامال کر دیا گیا ان دونوں بچوں کو. یہ وہ دو آخری لاشیں جو ثانیہ زہرا اور شہزادی ام کلثوم نے اٹھائی گنج شہیدہ میں دیگر شہداء کے ساتھ. ان دو بچوں کے لاشیں بھی رکھ دیے. اب باری ہے سکینہ کو ڈھونڈنے کی. کیوں؟ حسین حوالے کر کے گئے تھے, بہن زینب میری سکینہ سے ہوشیار رہنا, یہ میرے سینے پر سونے کی عادی ہے, اس کا خاص خیال رکھنا. اب جب دیکھا, جب لوٹ مار ختم ہوئی, زینب نے سب کو تلاش کر لیا, سکینہ نہیں ملتی تھی. ام کلثوم کو ساتھ لیا, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, آخر مقتل کی طرف جا رہی ہیں, پکارتی جا رہی ہیں سکینہ سکینہ کہاں ہے, مجھے آواز دے, میرے بھائی نے تجھے میرے حوالے کیا تھا, سکینہ آواز دے, میں تجھے کہاں تلاش کروں. جب قتل گاہ کے بالکل قریب پہنچی ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی, آہستہ 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 بولو زینب, ابھی میری بچی سوئی ہے. بس اس آواز کی سمت میں جب زینب آگے بڑھی, کیا دیکھا؟ ایک بے سر کا لاشا, اور لاشے کی حالت یہ کہ لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ایسے پامال ہو گیا تھا جیسے خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا ہو. اسی سینے پہ سر رکھ کے یہ بچی سو رہی تھی. آہستہ سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا, میری بچی اٹھ اٹھ, خیمہ گاہ کی طرف چل. سکینہ نے آنکھیں کھولی, پھوپھی اماں پھوپھی اماں مجھے کہیں نیند نہیں آئے گی, مجھے بابا کے سینے پہ سونے دیں. زینب نے آہستہ سے پوچھا, اچھا میری بچی, میں سمجھ گئی, میں جانتی ہوں یہ میرے بھائی حسین کا لاشا ہے, لیکن اے سکینہ یہ تو بتا تو نے اس لاشے کو پہچانا کیسے تھا؟ ارے دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے لاشا, یا سر ہو یا لباس سالم ہو. اس لاشے کے تن پہ نہ سر ہے نہ لباس سالم ہے, یہ پامال کر دیا گیا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے. تو نے پہچانا کیسے تھا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, شمر تماچے مار رہا تھا, میرے کانوں سے گوشوارے چھین رہا تھا, میرے کانوں سے لہو بہ رہا تھا, میں تیزی سے دوڑی تھی قتل گاہ کی طرف اور آواز دیتی جاتی تھی, بابا 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 مجھے شمر کے ہاتھوں سے بچاؤ. پھوپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی تھی, آ میری بچی سکینہ, آ میرے سینے پہ آ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.